السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل ہسٹری آف اسلام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، جس میں موجود ہے دینی و دنیاوی سوالات جو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی نالج میں اضافہ کریں گے۔ تو اپنی نالج میں اضافہ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ تو چلے آئیں، چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: ابن سینا۔ سوال: توبہ کے دروازے کھلے ہیں لیکن کس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی؟ جواب: موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب: جمعۃ المبارک کے دن۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب: اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے زیادہ روئے تھے۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سی جگہ طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے؟ جواب: حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ سوال: زمزم کا کنواں کس نے دریافت کیا تھا؟ جواب: حضرت عبد المطلب نے دریافت فرمایا تھا۔ سوال: کس انصاری نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا؟ جواب: حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنا مکان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نذر کیا تھا۔ ازواج مطہرات کے مکان انہی کی زمین پر تعمیر کیے گئے۔ سوال: بیت المقدس کی فتح کے وقت چابیاں کس صحابی کے حوالے کی گئیں؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کون سے تحائف بھجوائے؟ جواب: ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت سے ہدیے اور تحائف اور 7 سونے اور چاندی کی اینٹیں اور 7 پردے زر بفت کے آپ علیہ السلام کے پاس بطور ہدیہ و تحائف ارسال کیے۔ سوال: عاد ثانیہ اور عاد قوم کس قوم کو کہا جاتا ہے؟ جواب: عاد ثانیہ اور عاد قوم قوم سمود کو کہا جاتا ہے۔ سوال:
حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے۔ بتائیں آپ رضی اللہ عنہ کے تیر لگنے کے کتنے دن بعد انتقال ہوا؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر کا زخم آیا اور آپ غزوہ بنو قریظ کے بعد انتقال کر گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو تیر لگنے کے 25 دن بعد انتقال ہوا۔ سوال: کس نماز کو چھوڑنے پر گویا سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز جاتی رہی اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کہ گویا اس کا خاندان اور مال سب تباہ ہو گیا۔ سوال: اس مسلمان جرنیل کا نام بتائیں جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ جواب: اس مسلمان جرنیل کا نام حضرت مسنہ بن حارث رضی اللہ عنہ ہے جس نے اونٹوں پر جھول اور برقعے ڈالنے کی ترکیب استعمال کی جس سے ایرانی گھوڑے بتک کر بھاگ گئے۔ سوال: جنات نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ جواب: حدیث مبارکہ میں ہے تم لوگ گھاس پر حاجت نہ کرو اس لیے کہ یہ جنات کے نماز پڑھنے کی جگہ ہے۔ سوال: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں کس کا ساتھ دیا؟ جواب: حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ساتھ دیا۔ سوال: سانحہ کربلا کس کے عہد میں وقوع پذیر ہوا؟ جواب: یزید بن معاویہ کے عہد میں سانحہ کربلا وقوع پذیر ہوا۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہاڑ پر وفات پائی؟ جواب: قرآن مجید کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ اباریم پر وفات پائی۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلند آواز میں بلانے پر کس صورت میں وعید سنائی گئی ہے؟ جواب: اس کے اعمال ضائع جائیں گے۔ سوال: کب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی غلطی معاف نہ کرنے پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر سخت ناراض ہوئے۔ سوال: بیت العتیق کسے کہا جاتا ہے؟ جواب: بیت العتیق خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: ان صحابی کا نام بتائیں جنہوں نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ جواب: حضرت ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ نے اوتاس جنگ میں اپنے 9 بھائیوں کو قتل کیا۔ سوال: خانہ کعبہ میں پہلی اذان کب دی گئی؟
جواب: خانہ کعبہ میں پہلی اذان فتح مکہ کے موقع پر دی گئی۔ سوال: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو کیا وہ سجدہ کی آیت آہستہ پڑھ لے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں؟ جواب: اگر تلاوت کرنے والا ایسی جگہ تلاوت کر رہا ہے جہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں تو جائز ہے، بلکہ بہتر یہی ہے کہ وہ آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے لوگ نہ سنیں۔ سوال: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والے مسلمان کا نام زکریا الرازی ہے۔ سوال: ہفتے کے وہ کون سے 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ جواب: پیر اور جمعرات 2 دن ہیں جب جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی؟ جواب: حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ ہیں جن کی شہادت کے بعد لاش کو زمین نگل گئی تھی۔ سوال: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو کس چیز سے بنایا؟ جواب: اللہ پاک نے انسان کے جسم کو مٹی سے بنایا۔ سوال: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: میزبان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کا دور سب سے کم ہے؟ جواب: خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور سب سے کم ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد کتنے سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر آنے کے بعد 300 سال تک حیا سے آسمان کو نہ دیکھا تھا۔ سوال: کون سے نمازیوں کے لیے ان کی نماز ہلاکت ہے؟ جواب: بے دلی سے پڑھی گئی نماز ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے۔ سوال: الفرقان قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: الفرقان قرآن مجید میں 6 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے وہ کون سے نبی ہیں جن کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ سوال: کس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی؟ جواب: حرام کا ایک بھی لقمہ کھانے والے کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی۔
سوال: وہ کون سے صحابی تھے جن کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی؟ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ جواب: حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کے شانے پر ابو جہل کے بیٹے مکرمہ نے تلوار ماری، پھر بھی وہ اسی حالت میں لڑتے رہے لیکن ہاتھ کے لٹکنے کی زحمت ہوتی تھی۔ بالآخر ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر کھینچا کہ ہاتھ الگ ہو گیا۔ سوال: قرآن مجید کی کنجی کس کو کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کی کنجی بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سوال: کون سے نبی تھے جن کو فرشتوں نے غسل دیا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے غسل دیا تھا۔ سوال: اسلام میں ہم جنس پرستی کی کیا سزا ہے؟ جواب: اسلام میں ہم جنس پرستی کی سزا قتل ہے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے دن علیل رہ کر وصال فرمایا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 25 دن علیل رہ کر وصال فرمایا۔ سوال: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ کس خلیفہ کے پاس تھا؟ جواب: قرآن مجید کا پہلا مکمل نسخہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ سوال: پل صراط کہاں واقع ہوگا؟ جواب: پل صراط میدان حشر میں واقع ہوگا۔ سوال: شہادت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: شہادت کے لغوی معنی گواہی دینا ہے۔ سوال: حضرت داؤد علیہ السلام کی کون سی خصوصیت ممتاز تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے خوبصورت آواز دی تھی، لحن داؤدی کے عنوان سے شہرت ملی۔ سوال: قرآن کی کون سی سورت 2 مرتبہ نازل ہوئی؟ جواب: سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی۔ سوال: کس مسجد میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں؟ جواب: مسجد الخیف میں قریباً 70 انبیاء کرام دفن ہیں۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا؟ جواب: مکی کی وجہ سے ایک آدمی جنت میں ایک آدمی جہنم میں گیا۔ سوال: سب سے پہلے قلم کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے قلم سے حضرت اویس علیہ السلام نے لکھا۔
سوال: وضو میں کون سی غلطی کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: وضو اور غسل کے دوران دو غلطیاں جو کہ اکثر لوگ کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں علم ہی نہیں ہوتا کہ اب ان کا روزہ باقی نہیں رہا اور روزہ فاسد ہو چکا ہے۔ اور وہ دو غلطیاں کیا ہیں؟ مثلاً اکثر لوگ غسل کی حالت میں کلی کرتے وقت غرغرہ کرتے ہیں، جو کہ روزے کی حالت میں بالکل نہیں کرنا، کیونکہ اگر غلطی سے بھی تھوڑا سا یعنی کہ ایک بوند برابر پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ صرف اچھے طریقے سے کلی کر لیجئے، یہ کافی ہے۔ اور وضو یا غسل فرض کرتے وقت ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی اوپر چڑھاتے ہوئے پانی اتنا اوپر نہ چلا جائے کہ دماغ کی طرف چلا جائے۔ اگر اس طرح غلطی سے بھی ہو گیا تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور فاسد ہو جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے؟ یہ روایت ہے۔ جواب: سسرال ہے وہ جگہ جہاں پر لڑکی اور لڑکا شادی سے پہلے نہیں جاتے، یہ روایت ہے۔ سوال: کون سے نبی ہیں جن کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شراب ایجاد ہوئی۔ سوال: عورتوں پر جادو کے اثرات زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور کس قسم کے بالوں پر سخت ترین جادو کیا جاتا ہے؟ جواب: انسانی بالوں پر جادو کیا جاتا ہے لیکن دنیا کا مضبوط ترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے۔ اکثر خواتین کنگھا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں، ایسا ہرگز نہ کریں۔ ان بالوں کو کینچی سے کاٹ کر پھینکیں، کٹے ہوئے بالوں پر جادو نہیں ہوتا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 15 دن قیام فرمایا۔ سوال: اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب: اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان اللہ پر توکل کرنے والا ہے۔ سوال: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 10 بار آیا ہے۔ سوال: چونٹیوں کا تذکرہ کس پیغمبر کے حالات میں کیا گیا تھا؟ جواب: چونٹیوں کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حالات میں کیا گیا تھا۔ سوال: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: رات کے وقت ناخن کاٹنے سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا۔ سوال: اس ہندو پبلشر کا نام بتائیے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔ جواب: اس ہندو پبلشر کا نام منشی نول کشور لکھنوی ہے جو قرآن کی طباعت بڑے اہتمام سے کرتا تھا۔
सवाल, बदकार मर्द को किस किस्म की लड़की मिलती है? जवाब, बदकार मर्द निकाह नहीं करता मगर बदकार औरत या मुशरिक औरत से, और बदकार औरत को भी बदकार या मुशरिक मर्द के सिवा कोई और निकाह में नहीं लाता और ईमान वालों पर हराम है। सवाल, ताइफ के सफ़र में कौन और कितने शख्स ईमान लाए? जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ के सफ़र में सिर्फ एक शख्स ईमान लाया और वो ईमान लाने वाला खुश नसीब बाग का मुलाजिम अदास था। सवाल, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का किस ख़ानदान से ताल्लुक़ था? जवाब, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का बनु अदी ख़ानदान से ताल्लुक़ था। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम कुबा में कौन सा अहम काम किया? जवाब, मुसलमानों की इबादत के लिए मस्जिद कुबा बनवाई। सवाल, औरतों पर जादू के असरात ज़्यादा क्यों होते हैं? जवाब, इंसानी बालों पर जादू किया जाता है। अक्सर ख़वातीन कंघा करने के बाद बाल बाहर फेंक देती हैं, ऐसा हरगिज़ ना करें। सवाल, मुशरिकीन और कफ़ार की छोटी नाबालिग औलादें आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब, मुशरिकीन और नाबालिग औलाद सही कौल के मुताबिक जन्नत में जाएंगी और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के पास था। सवाल, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का कौन सा मुल्क है? जवाब, आबादी के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का छठा मुल्क है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में किस शख्स ने बछड़ा बनाया था? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में सामरी ने बछड़ा बनाया था। सवाल, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा कौन था? जवाब, खिलाफत अब्बासिया का बानी खलीफा अबुल अब्बास मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल सफ़ा था। सवाल, क्या शैतान दीवार फलांग कर घर में दाखिल हो सकता है? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात को दरवाजे बंद कर दो, बर्तन ढाँप दो या उल्टा दो। ढाँपने को कुछ ना मिले तो अल्लाह का नाम लेकर ही रख दो। मशकीज़ों के मुंह बांध दो, चिराग बुझा दो, क्योंकि ना शैतान दीवार फलांग सकते हैं, ना बंद दरवाजे खोल सकते हैं, और ना बर्तन का ढक्कन उठा सकते हैं, और ना बंधी हुई चीज़ का तस्मा खोल सकते हैं। सवाल, क्या आपको मालूम है इंजील कब नाजिल हुई?
جواب: انجیل رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی۔ سوال: بتائیے سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب کس نے لکھی؟ جواب: سب سے پہلے فقہ کے موضوع پر کتاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی۔ سوال: کس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی؟ جواب: کوہ صفا کے مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر عام تبلیغ شروع کر دی۔ سوال: یمن میں نبوت کا دعویٰ کس نے کیا؟ جواب: یمن میں نبوت کا دعویٰ اسود عنسی نے کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ جزاک اللہ۔